السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے مل کے بہت ہی محبتوں کے ساتھ اپنے کریم آقا پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ قرآن کریم سونے رب کی سونی کتاب، میرے محبوب کا معجزہ، اس میں سے سورہ ہود آیت 91 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالو، وہ بولے، کون؟ حضرت شعیب علیہ السلام کے جو قوم کے لوگ تھے وہ بولے، یا شعیب، یا حروف ندا ہے، 5 حروف ندا ہیں، اور یا قریب اور دور دونوں کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب بہت سارے لوگ غلط فہمی کے بیس پہ کہتے ہیں کہ یا کا لفظ صرف اللہ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، تو یہاں دیکھیے اللہ خود اپنے نبی کے لیے یوز کر رہے ہیں کیونکہ یہ حروف ندا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دور سے سننا اللہ کی صفت ہے۔ دیکھیے یہ ہمارا عقیدہ ہے ہی کوئی نہیں، اللہ تو دور ہے ہی کوئی نہیں، جس کا یہ عقیدہ ہو وہ درست نہیں ہے۔ اللہ تو قریب ہے، اور دور سے سننا یہ تو انسان کی صفت ہے کیونکہ بندہ دور ہوتا ہے نا، اللہ تو دور ہے ہی کوئی نہیں۔ بہرحال یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ، فقہ آپ جانتے ہیں ایک ایسا علم ہے جو موجودہ یعنی حاضر کے علم سے غائب کے علم تک پہنچنا حقیقت میں فقہ کہلاتا ہے۔ فقہ سمجھ کو بھی کہتے ہیں۔ ما نفقہ، ہم نہیں سمجھ سکتے، اور ہم سورہ نساء میں پڑھ کے آ چکے ہیں، لا یکادون یفقہون حدیثا، یہ لوگوں کو پتہ نہیں قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ لوگ بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے۔ فقہ کا معنی دین کی فہم ہے، دین کی سمجھ ہے، اور فقہ کا اصل معنی ہے فہم، اور یہ لفظ شک کرنے، جیسے شک قمر کا ہم نے پڑھا تھا، اور فتح یعنی کھولنے سے ماخوذ ہے، یعنی کسی چیز کو شک کر کے کھول کے اس کی گہرائی تک پہنچنا یا کسی گرہ کو کھولنا۔ اور عرف میں آپ جانتے ہیں کہ فقہ علم شریعت کو کہتے ہیں، اور یہ احکام شرعیہ فرعیہ کے ساتھ خاص ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کے لیے دعا فرمائی تھی، اس کا ترجمہ یہ ہے اللہم فقہ فی الدین کا، کہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور اس کو تاویل کا علم عطا فرمائے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حضرت ابن عباس کے لیے جو دعا محبوب کریم نے فرمائی ہے وہ موجود ہے۔ اللہ ہمیں بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو فقہ کا معنی ہوا ہے احکام شرعیہ فرعیہ کا وہ علم جو تفصیلی دلائل سے حاصل کیا گیا ہو۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ فقیہ، آپ جانتے ہیں فقیہ کی ٹرم بھی یوز ہوتی ہے، فقیہ وہ شخص ہے جو دنیا میں رغبت نہ کرے اور آخرت میں رغبت کرے، دین پر بصیرت رکھتا ہو اور دائماً اپنے رب کی عبادت کرتا ہو۔ اور امام اعظم سے منقول ہے کہ نفس کا اپنے نفع اور ضرر کی چیزوں کو پہچان لینا فقہ ہے۔ بہرحال بہت انٹرسٹنگ تھا تو آپ سے شیئر کیا۔ فرمایا قالو یا شعیب ما نفقہ، قوم کے لوگ بولے اے شعیب ہم نہیں سمجھ سکتے، کثیراً بہت سی باتیں، مما تقول جو تو کہتا ہے ان میں سے بہت ساری باتیں تو ہم نہیں سمجھتے۔ کون سی بات؟ جو ان کی مرضی کے مطابق نہیں تھی، کہ ناپ صحیح کرو، تول صحیح کرو، یہی تو باتیں تھیں، بتوں کو چھوڑ دو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے نبی کی بات سنو، لیکن یہی باتیں تو ان کو پسند نہیں تھیں۔ آج بھی ذرا وہ لوگ کان تو کھولیں نا، جب اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے سود نہیں کھاؤ، تو کیا تڑپتے نہیں ہیں آج کے لوگ بھی، کہتے ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ اسی طرح پردے کے بارے میں، اور ہر وہ غلط بات جو ان کے نزدیک درست ہوتی ہے اس سے روکا جائے تو وہ بھی نہیں سمجھتے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، کہیں ہم بھی تو ان کی قوم کی طرح نہیں سوچ رہے۔ اللہ پاک رحم کرے، اور امید ہے آپ تو بہت اچھے ہیں، ہے نا، آپ تو بہت زیادہ اچھے ہیں نا۔ کیا کہنے لگے کہ اے شعیب ہم آپ کی بہت سی باتیں جو تو کہتا ہے نہیں سمجھ سکتے۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا،
لنرا شروع میں نون آیا تو ہم، تو لاسٹ میں ہے کا بھی ضمیر ہے، یو اور تم کو کہتے ہیں، اور بلا شبہ ہم تجھ کو دیکھتے ہیں کہ تو ہم میں بہت کمزور ہے۔ ضعیف اردو کا لفظ ہے، کمزور کو بوڑھے کو بھی کہا جاتا ہے، ضعیف جو سمجھ نہیں سکتا یا جس میں طاقت نہ ہو۔ ولولا رہتک لرجمناک، ولولا اور اگر نہ، رہتک رہتو اور کا، رہتو کا معنی ہوتا ہے برادری، ایک قبیلے جیسے کنبے کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو قبیلے کی بڑی ویلیو ہے نا، برادری کی بڑی ویلیو ہے، یہ ہماری برادری کیا ہے، اور برادری کا بھی جیسے خاندان کے کچھ افراد کو کہا جاتا ہے نا جو کسی شخص کی تقویت کا باعث ہوتے ہیں اور دکھ سکھ میں بندے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے نا یہ برادری والا ہے، اس کی پیٹھ بڑی بھاری ہے۔ لرجمنا کا رجم سنسار کو کہتے ہیں، رجیم بھی ہم پڑھ چکے ہیں، تو رجم کس کو کہتے ہیں؟ سنسار کرنا۔ اور مرجوم قرآن کریم میں بھی آیا ہے، لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، سورہ شعراء میں بھی ہے، اور بھی کتنی جگہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ کہ تم سنسار کر دیے جاؤ گے، مرجومین یعنی سنسار کر دیے جاؤ گے۔ پھر انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، کیونکہ تمہاری قوم کے لوگ تمہاری خبر پائیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے، جہاں یہ وہی معنی ہے۔ اور رجم کا لفظ جھوٹے گمان، توہم وغیرہ جسے سب شتم ہوتا ہے، کسی کو دھتکار دینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ رجم بالغیب بھی کہا جاتا ہے، یہ سب غیب کی باتوں میں اٹکل کے تکے چلاتے ہیں، یعنی رجم بالغیب یعنی ان کو اصل غیب کا علم نہیں ہے، جیسے تکے مارتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں نجومی تکے مارے ہوتے ہیں، یہ انہی کی بات ہوتی ہے۔ اور شیطان کو بھی رجیم کہا جاتا ہے کیونکہ وہ خیرات اور ملائم اعلیٰ کے مراتب سے دھتکارا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں ہے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان مردود کے وسواس سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو یا کر۔ پھر فخرج منہا فإنک رجیم، تو بحشت سے نکل جا۔ ولولا رہتک لرجمناک، اور اگر تمہارے کنبے کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم نے تمہیں سنگسار کر دیا ہوتا، یعنی پتھر مار مار کے ختم کر چکے ہوتے۔ وما انت، اور نہیں تھے آپ، علینا ہمارے اوپر بے عزیز، عزیز کہتے ہیں غالب کو بھی، جس کو مغلوب نہ کیا جا سکتا، جیسے اللہ ہم پڑھتے ہیں نا یا عزیز، اور پھر عزیز پیارے کو بھی کہتے ہیں نا، عزیز پیارے کو بھی کہتے ہیں، جیسے ہم اپنے رسول اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ سورہ توبہ کی آخری آیات ذرا پڑھیے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کتنی سونی آیت ہے، جس کے سر میں درد ہو اور ٹھیک نہ ہو تو وہ بھی یہ آیت پڑھے تو سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کیا کہنے لگے کہ اگر برادری کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم نے تمہیں سنسار کر دیا ہوتا، اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ تم ہم پر غالب نہیں ہو، تم ہم سے زیادہ طاقت والے نہیں ہو، بلکہ کیا ہو، پیچھے بتا چکے ہیں کہ ہم آپ کو کمزور سمجھتے ہیں۔ جواباً حضرت شعیب فرماتے ہیں، قالا آپ نے فرمایا، یا قوم اے میرے قوم، اراہتی کیا میری برادری، کیا میرا کنبہ اعز زیادہ معزز ہے، زیادہ بڑھیا جس کو کہا جاتا ہے، علیکم تم پر، من اللہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں۔ آپ نے فرمایا میری قوم، کیا میرا کنبہ تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ سے زیادہ معزز ہے، عزت والا ہے، مکرم میں۔ واتخذتموہ، اور تم نے ڈال دیا ہے، اتخذا آپ پڑھ چکے ہیں، اور تم نے اس کو ڈال رکھا ہے، پکڑ رکھا ہے، لے لیا تم نے، وراء ہم قرآن کریم میں پڑھ کے آ چکے ہیں، من وراء اسحاق پڑھ چکے ہیں نا، من وراء اسحاق یعقوب، حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب آئیں گے، پڑھ چکے نا، حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب کا پیچھے جو بشارت تھی۔ ظہریہ پیٹھ کو کہتے ہیں، ظہرن پیٹھ کو کہتے ہیں نا، جمع ظہور ہوتا ہے۔ اور تم نے اللہ کو پس پشت ڈال دیا ہے، اور تم نے اسے ہو کی ضمیر راجع ہو رہی ہے اللہ کی طرف، اور تم نے اس سے یعنی اللہ کریم کو پس پشت ڈال دیا ہے، اور برادری کو بڑا عام سمجھ لیے،
ان ربی بے شک میرا رب بما تعملون محیط، محیط کہتے ہیں احاطہ کرنا، گھیر لینا، بے شک جو سونا رب ہے نا میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال کو احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اپنے علم سے میرا رب جو تم عمل کرتے ہو احاطہ کیا ہوا ہے۔ اور رب کریم تو آپ جانتے ہیں کہ احاطہ کیے ہوئے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں، اللہ کی نظر میں سب کچھ ہے۔ وَيَا قوم، اور اے میری قوم، اعملوا، عمل اردو کا لفظ ہے، تم عمل کرتے جاؤ، علی مکاناتکم، اپنی اپنی جگہ پہ، جہاں جہاں ہو اپنے اپنے عمل کرتے جاؤ، انی عامل، اور میں بھی عامل، عمل پیرا ہوں۔ اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ اور میں اپنے طور پر عمل پیرا ہوں۔ سوفا تو کہتے ہیں ان قریب کو، اور اس کو حرف استقبال بھی کہا جاتا ہے کیونکہ فوراً بات آ جاتی ہے نا، فسوف تعلمون، تم کو معلوم ہو جائے گا، کہتے ہیں جلدی پتہ لگ جائے گا، کہا جاتا ہے نا جلدی پتہ چل جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اس کا جو سوف ہے نا، اس کے معنی مٹی کو بھی کہا جاتا ہے، یا بول کی بو سونگنے کے بعد پھر اس سے اس ریگستان کو جس میں راستے کے نشانات بنے ہوئے ہوتے ہیں اور قافلے کا جو لیڈر ہوتا ہے اس کی مٹی سونگ کر تو راہ یعنی دریافت کر لیتا ہے۔ یہ جو ارطغرل ڈرامہ ہے اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایسے سونگ سونگ کے، اسی طرح بہت ساری بکس میں نے پڑھی، لیڈر ایسے ہی یہ سونگ کے بتا دیتے تھے، اور یقیناً بتا سکتے ہوں گے، کیوں نہیں بتا سکتے؟ اگر آپ کا اور میرا انا سا موبائل وہ سارے رستوں کو جانتا ہے، وہ کیسے ایک لڑکی ہاتھ پکڑتی ہے جہاں جانا ہو تو لوکیشن لگاتے وہاں پہنچاتی نہیں، پہنچا دیتی ہے نا۔ تو بہرحال یعنی لیڈر جو سونگ کے، وہ یہ آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور اسی طرح سواف اور اصوف غالباً یا سواف کہتے ہیں، اونٹوں کے ایک مرض کو بھی کہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ فوراً یعنی جلدی مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں، تو شاید اسی وجہ سے ان کو اس بیماری کا نام جو ہے یہی مناسب لگا ہوگا۔ سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، من یأتیہ عذاب یخزیہ، خزی رسوائی کو کہتے ہیں، عذاب یخزیہ یعنی ایسا عذاب جو رسوا کرنے والا ہو۔ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے۔ ومن ہوا کاذب، کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، اور کاذب جھوٹ بولنے والا، اور کون جھوٹا ہے۔ ورتقبوا، اور تم بھی انتظار کرو، ویٹ کرو، انی بے شک میں، معکم، ماں بھی اردو کا لفظ ہے، کہتے ہیں نا ماں فیملی آئیے گا، فیملی کے ساتھ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ رقیب اصل میں گردن کو کہتے ہیں، را قاف با روٹ ورڈ ہے، اور مجازن انسان مراد بھی لیا جاتا ہے، اور غلام کے معنوں میں بھی استعمال آیا ہوا ہے، جیسے ظہرن بول کر، راس اور ظہر بول کر مجازن سواری بھی مراد لی جاتی ہے۔ یا ہم لوگوں نے سورۃ النساء میں پڑھا تھا، وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، کہ جو مسلمانوں کو غلطی سے بھی مار ڈالے تو ایک مسلمان اس کو کیا کرنا ہوگا؟ گردن آزاد کرنی ہوگی، اور رقبہ کی جمع ہے رقاب، وفر رقاب وہ بھی سورہ بقرہ میں پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اور غلام کو آزاد کرنے میں مراد مکاتب جو ہوتا ہے نا، لکھنے والا غلام ہے، کیونکہ مال زکوٰۃ کے وہی مستحق ہوتے ہیں۔ اور رقبہ کا معنی ہوتا ہے، یا رقبہ گردن پر مارنے یا کسی کی حفاظت کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، یعنی کسی مسلمان کے بارے میں نہ تو قرابت کا پاس ملحوظ رکھتے ہیں اور نہ ہی عہد و پیمان کا، یہ ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں سورۃ توبہ کے اندر۔ تو بہرحال رقیب یہ بڑا سونا سا نام ہے، حفاظت کرنے والا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، انتظار کرنے والا، رات دیکھنے والا، محافظ اور نگہبان بھی۔ اگر کسی کے پیٹ میں شدید درد ہو تو یا رقیب پڑھ کے اگر پھونکتے ہیں پانی پہ، وہ پانی پلا دیتے ہیں جس کو درد ہوتا ہے، تو اللہ کی فضل سے اس نام کی برکت سے شفا ہوگی۔ فرمانے لگے تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جا آنا،
امر، حکم کو کہتے ہیں نا ہمارا، اور جب ہمارا حکم آ گیا یعنی عذاب کا جو ٹائم تھا آ گیا، نجینا ہم نے نجات دی، ہم نے بچا دیا کس کو؟ شعیبن، حضرت شعیب علیہ السلام کو، اور والذین آمنوا اور جو ان کے ساتھ تھے نا ایمان والے ان کو بھی، معہو ان کے ساتھ، برحمت الرحمت، یہ دیکھو رحیم اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام ہے نا اسماء الحسنی میں سے ہے۔ اور اسی طرح جیسے پچھلے آیات کے اندر میں نے آپ کو سورہ توبہ کی آیت پڑھ کے سنائی، تو اس میں بھی تو رحیم ہے، وہ کن کا نام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور رحم، اس کی بڑی لمبی ڈیٹیل چلی جائے گی، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ برحمت منا، اپنی خاص رحمت کے ساتھ۔ جب عذاب کا حکم آ گیا تو ہم نے حضرت شعیب کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت سے بچا دیا۔ یعنی جب عذاب آ گیا تو دیکھیں عذاب سیم ٹائم آیا، لیکن ان کو استغفر اللہ عذاب کا شکار کر دیا، اور ان کو، یہ اپنے لوگ تھے ایمان والے جو ماننے والے حضرت شعیب اور ان کے ساتھی، ان کو بچا دیا۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، وَأَخَذَ لے لیا، اخذ کر لیا، پکڑ لیا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، جنہوں نے بات نہیں مانا تھی، کس چیز نے؟ صیحہ، چنگاڑ نے، خوفناک کڑک نے۔ فَأَصْبَحُوا، صبح انہوں نے کی، یا وہ ہو گئے، فی دیارہم، دار کہتے ہیں گھر کو، دیار اس کی جمع ہے، فی دیارہم اپنے اپنے گھروں میں، جاثمین یعنی سیدھے گرے ہوئے نہیں تھے نہ کھڑے، بلکہ ایسے تھے گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے۔ پھر جب خوفناک کڑک نے ظالموں کو پکڑ لیا تو انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں صبح کی کہ جیسے وہ گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوئے تھے، کألم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ کبھی جہاں سے وہ ان کے عذاب کی وجہ سے یہ حالت ہوئی نا، بتایا کہ ایسی حالت تھی گویا وہ یہاں رہتے ہی نہیں تھے۔ الا بہت، بہت کہتے ہیں دوری کو، سنو ہلاکت ہو، لمدینہ مدین کے لیے، کما بعدت جیسے ہلاک ہو چکے تھے، سمود قومی سمود کے سے پہلے ہم واقعہ پڑھ چکے ہیں۔ سنو ہلاکت ہو مدین کے لیے جیسے ہلاک ہو چکے سمود۔ اس سے ہمیں بھی عبرت پکڑنی چاہیے، ضروری تھوڑا ہے کہ خود کو اٹھا کے تو پھر بندہ سیاح ہو جائے، ہمیں بھی کیا چاہیے؟ آنکھیں کھولیں۔ تو کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ بولیے۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی، حضرت اللہ کا نبی اپنے اخلاص اور بڑی بے غرض اور خیر اندیشی کا یقین دلانے کے لیے کہتا ہے اور متنبہ کرتے ہیں کہ دیکھو تم میری عداوت کے جوش میں دامن حق کو چھوڑ رہے ہو۔ کس کو؟ دامن حق کو چھوڑ رہے ہو، تم میری بات نہیں مان رہے ہو۔ استغفر اللہ۔ اس ساری دل سوزی کا صلہ قوم کی طرف سے کیا ملا سوائے نفرت اور حقارت کے؟ کچھ نہیں، بلکہ انہوں نے عذرائے طنز کہا کہ جناب آپ تو ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، آپ خامخواہ میں تنگ کر رہے ہیں، کسی ایسی قوم کے پاس تشریف لے جائیے جو آپ کی عالمانہ باتوں کو، جو آپ کے نزدیک خوبصورت باتیں ہیں وہ سنیں بھی اور قدر بھی کر سکیں اور ان فاضلانہ نکات کی داد بھی دے سکیں۔ تو پھر یہ دیکھیں کیا ان کا انداز تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ ایک سچے بندے کی بات سن بھی لی جاتی اور مان بھی لی جاتی، لیکن الٹا ضد اور ہٹ درمی پہ یہ لوگ آگے، ہم پیچھے پڑ کے آ چکے ہیں۔ کتنا انہوں نے سمجھایا، اے میری قوم، میری عداوت کی وجہ سے تم حق سے دور نہ ہو جاؤ۔ یاد ہے ہم پیچھے پڑ کے آ چکے ہیں، لیکن یہ لوگ کیا تھے؟ نفرت میں آگے ہی آگے بڑھتے رہے۔ تو کیا ایک نبی کو نقصان پہنچا؟ نہیں، نبی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، بلکہ انہوں نے صرف اپنا ہی نقصان کیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آپ اگر ہمیں بار بار تنگ کرنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ جب ہمیں آپ کی باتیں ہی سمجھ نہیں آتی، آپ تو خواہ مخواہ کے ہمیں ہلکان کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، ہمیں پریشان کر رہے ہیں، اگر ہماری اس مہذبانہ تنبیہ کے باوجود آپ نے واعظ و نصیحت کے سلسلہ بند نہ کیا تو پھر ہم بھی دوسرا حربہ استعمال کرنا پڑے گا، یعنی ہم دوسرا حربہ بھی پھر استعمال کریں گے۔ اے شعیب
ہمیں تو تمہارے کنبے والوں کا لحاظ ہے، اس لیے ہم تو چپ بیٹھے ہیں، ورنہ تم میں تو اتنی طاقت ہے کہاں کہ ہمارے مقابلے میں ٹھہر سکو۔ یہ وہی بات ہے جو آج کے معاشرے میں بھی کی جاتی ہے۔ دیکھیے ہماری اور ان کی باتیں اگر ہو رہی ہیں تو لمحہ فکری ہیں، اگر سیم باتیں ہیں تو ہمیں توجہ کرنی ہوگی۔ پھر حضرت شعیب کو ان کا یہ قول بھی پسند نہیں آیا، بلکہ ناپسندیدگی کا برملا اظہار فرما دیا کہ دیکھو تمہارے نزدیک کنبے کا یہ لحاظ ہے، تم کنبے کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہو، لیکن کیا تمہیں میرے رب کا لحاظ نہیں، جس نے مجھے تمہاری ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ یہاں پہ یہ دیکھیں ہم لوگ بھی ایک اللہ کا حکم ہوتا ہے، دوسرا برادری کا ہوتا ہے، ہم برادری کے آگے جھک جاتے ہیں، اللہ کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ بھی لمحہ فکری ہے۔ بہرحال فرمایا یہ سچی بات ہے جو بے دھڑک میں تمہیں سنا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ میرا خاندان میری پشت پناہی کر رہے ہیں، بلکہ میری جو دلیری ہے، یہ جو بے باکی ہے، اس کا راز صرف اللہ پر توکل کرنے میں ہے، کیونکہ اسی کی تائید، اسی کی نصرت پر بھروسہ ہے۔ اسی سبب سے میں دلیر بنا ہوں۔ تم سارے سیٹھ مل بھی جاؤ نا، سارے مخالفت کر بھی لو نا، میں پھر وہی کروں گا جو میرے رب کا حکم ہے۔ مجھے تمہاری ان بےہودہ قول سے سخت صدمہ پہنچا ہے کہ تمہارے دل میں میری قوم کا لحاظ وقار تو ہے، لیکن میری طاقت کے اصل سرچشمے میرے رب کو تم نے یوں بھلا دیا ہے جیسے کسی چیز کو پسے پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ تف ہے تمہاری اس نادانی اور کم فہمی پہ، یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری دانائی پہ، جس کو تم دانائی کا لیبل لگا رہے ہو، اس پہ تف ہے۔ اور بڑے عرصے تک جو سمجھانے کے باوجود وہ حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو پھر آخر میں عذاب آیا اور پھر کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہوگی۔ کڑک ایک ہی آئی تھی، ظالم نیند، موت کی نیند ہمیشہ کے لیے سو جاتے ہیں اور وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں، کوئی بندہ بچتا نہیں، ایسے جیسے یہاں ایک بندہ بھی نہیں تھا۔ اور بچا لیے کس کو؟ جو اللہ کے ماننے والے تھے، جو نبی کے ساتھی تھے۔ آج بھی اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو بس ایک ہی طریقہ ہے جو اس ساری آیت میں ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے، اور جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو رب کریم دور فرمائے، اور جو ویزوں کے معاملے میں پریشان ہیں ان کے لیے بھی غیبی امداد فرمائے۔ بے شک وہی مالک ہے کرم فرمانے والا، اور جو ہمارے ساتھ معاونین ہیں، چاہے لکھ رہے ہیں، فارورڈ کریں، جو ذمہ داریاں اپنے اللہ کے لیے پوری کر رہے ہیں، اللہ پاک اور ہمارے تمام اداروں کو عرش فرش پہ مقبول فرما، کامیابیاں عطا فرما، اس دن دے، اور ہمارے گھر والوں پہ بھی خصوصی رحم فرما۔